الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ تھا اور بہت ہی زیادہ مؤثر ترین خطبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبات میں سے، آپ کے مبارک ارشادات میں سے ہر جملہ بے انتہا مؤثر ترین ہوتا تھا اور دلوں کو لگنے والا، چھونے والا کلام ہوتا تھا۔ کچھ مواقع ایسے ہوتے تھے کہ ان مواقع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کلام فرمایا وہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہوا۔ تو جس خطبے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس خطبے میں بھی اسی طرح سے ہوا۔ حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بڑا مؤثر ترین خطبہ تھا، اور اس طرح سے وجلت منہ القلوب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سن کر لوگوں کے دل لرز گئے، لوگوں کی آنکھیں ڈبا گئی، رونے کی سی کیفیت ہو گئی۔ تو کسی نے مجمع میں کہا ہے اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کأنہا موضعۃ مودع، جیسا کہ دنیا سے رخصت ہونے والا آدمی آخری باتیں کہتا ہے، اس طرح سے آپ کا یہ خطبہ ہے۔ لہٰذا فَأَعْهِدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، آپ ہمیں کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے تاکہ آپ کے جانے کے بعد ہم اس نصیحت پر مضبوطی سے عمل کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طلب اور شوق پر پھر مزید جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بتقوی اللہ عز وجل۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی نصیحت کا مطالبہ کرتا تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی نصیحت کا عام طور پر آغاز اس لفظ سے ہوتا تھا علیکم بتقوی اللہ، علیکا بتقوی اللہ۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر
ہمیشہ لازم پکڑتے رہنا۔ معنی یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ اور پھر دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، دین کے شریعت کے احکام جو آپ تک پہنچے دل و جان سے ان احکامات کو قبول کرنا اور عمل میں لانے کی کوشش کرنا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تمہارے اوپر حکمران اور صاحب اقتدار ایسا آدمی آ جائے جو غلام ہو، حبشی ہو، رنگ کا کالا ہو، لیکن اگر تمہیں قرآن اور سنت کی وہ دعوت دے تو اس کی بات کو تم قبول کر لینا، اس کی اطاعت کو تم نے لازم پکڑنا ہے۔ پھر اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو آدمی میرے جانے کے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فَسَتَرَوْنَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلافات کو تم دیکھو گے، مذہبی اختلافات، دینی اختلافات، سیاسی اختلافات، اور گھریلو زندگی کے اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کے اختلافات، یہ سب قسم کے اختلافات اس جملے کے اندر شامل ہیں کہ اس قسم کے تم اختلافات دیکھو گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر بے پناہ مہربان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر شفیق ہیں۔ آپ نے اپنی امت کی فلاح، اپنی امت کی کامیابی اور اپنی امت کی بھلائی کے لیے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا، نہیں چھپایا جس میں امت کی بھلائی ہو اور وہ آپ نے بتایا نہ ہو۔ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر مشکل کا حل سمجھا دیا، ہر پریشانی سے نمٹنے کا حل بتا دیا کہ کہیں کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ پر امت کو پریشانی نہ ہو۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ایک شخص اپنے کسی بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور اس کو روزانہ کے مطابق، روزانہ کی ترتیب سے کل تو نے یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اگلے دن یوں کرنا ہے، اس کے اگلے دن یہ کرنا ہے، زندگی کے سارے ایام سے متعلق وہ ہدایات دے دے، بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی کے تمام احوال، تمام کے تمام حالات سے متعلق امت کو آگاہی دے دی۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا ایسی صاف شفاف واضح شریعت پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، کہ جس کی رات بھی ایسے ہی روشن جیسا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ یعنی دن میں ایک آدمی چلتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی ہیں، عقل و شعور بھی رکھتا ہے، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے اسے راستہ بھی معلوم ہے اور اس کی عقل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، تو گھڑے میں گرنے کا احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ روشنی ہے۔ اور رات بھی اتنی روشن ہو، رات کے اندر بھی اتنی روشنی ہو کہ بے خوف و خطر وہ شخص چل سکے جیسے دن میں چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے میرے دین پر چلنے والا، اس کے لیے کسی بھی جگہ پر تاریکی اور اندھیرا نہیں ہے کہ یہاں اب میں کیا کروں، یہاں اب میں کس طرف جاؤں، ادھر جاؤں، میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ نہیں، اسلام میں ہر جگہ کی رہبری تمہیں ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہر جگہ کی رہبری ملے گی۔ اب آئیے، بات یہ آئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہنوں میں خیال آیا کہ جب ہم اختلافات دیکھیں گے تو ان اختلافات سے نمٹنے کا حل کیا ہوگا،
ان اختلافات سے خلاصی اور بچنے اور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے اختلافات کے زمانے میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے زمانے میں میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سنت، ان کے طریقے کو معیار قرار دیا کہ جب تم اختلافات دیکھو تو ان کی زندگی کی طرف رجوع کرنا۔ پہلے نمبر پر میری زندگی کو دیکھنا، میری زندگی سے تمہیں رہنمائی مل جائے گی، اور اگر میری زندگی میں تمہارے سامنے کوئی چیز سامنے نہ آئے اور حل نہ ملے تو میرے ان خلفاء کی زندگی کو دیکھنا، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور حل موجود ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی زندگی کو معیار قرار دیا۔ ان خلفائے راشدین کی زندگی میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے صرف اور صرف دو پہلوؤں میں سے کچھ اجزاء اس وقت کی نشست میں میں ذکر کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی جب بھی آدمی ذکر کرتا ہے تو ذی الحجہ کا اختتام اور محرم کا آغاز ان کی زندگی کے بہت روشن اور تابناک حصے ہیں، اس لیے کہ ذی الحجہ کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کے اوپر شہادت کے وار کیے گئے اور بالآخر ان کی شہادت محرم یعنی یکم محرم کو ہوئی۔ تو اسی مناسبت سے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور منقبت، بہرحال صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ 1.25 لاکھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کم و بیش جو بتائے جاتے ہیں، کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ ان 1.25 لاکھ اصحاب رسول میں سے ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ مراد رسول کا معنی کیا؟ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر اللہ سے انہیں مانگا ہے، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما۔ کس کے ذریعے سے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت عطا فرما۔ تو یہ ان کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے مانگا ہے۔ نمبر 2، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک دوسرا پہلو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تقریباً 22 آیات، جن آیات کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفاروق میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر فرمایا، 22 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ تائید کا مطلب ان کے دل میں ایک تمنا ہوئی کہ یوں ہونا چاہیے، اللہ نے وہی فیصلہ نازل فرما دیا۔ اس وقت مجھے وہ بیان نہیں کرنی، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو یہ ان کی سیرت کا ایک بہت تابناک اور بہت روشن موضوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزرا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر جو نام سب سے زیادہ کثرت سے آتے تھے وہ ابو بکر اور عمر ہی کے آیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں گیا، ابو بکر گئے اور عمر گئے، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ
اس مبارک زبان پر، نبوت کی مبارک زبان پر یہ دو نام بڑی کثرت سے آتے تھے، ہر جگہ آپ ان کا ذکر فرماتے تھے، ہر جگہ ذکر فرماتے تھے۔ تو جب دور خلافت پر آئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جان نشین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہوا۔ اس اجماع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلافت کے لیے پیش کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کا نام دیا، لیکن سب صحابہ نے، حضرت عمر نے خود آگے بڑھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ بالآخر جب اللہ تبارک تعالیٰ کی قضا اور تقدیر کا فیصلہ ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں نامزد فرما دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد خلافت کا حق عمر بن خطاب کو ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامزد کرنے پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا لقب عطا فرمایا تھا، کیا کہ فرقتا بین الحق والباطل، کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیا۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق ہے۔ فاروق کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والے۔ جب خلافت پر آئے تو عدل و انصاف کا یہ حال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اے لوگو، عمر کے عدل کا تذکرہ کیا کرو، عمر کی سیرت کا تذکرہ اپنی مجالس میں کیا کرو، کیونکہ عمر بن خطاب کی سیرت کا تذکرہ کرنے سے عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور عدل کا تذکرہ کرنے سے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، عدل و انصاف کا ذکر کرنے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی مجالس کو عمر بن خطاب کی سیرت سے سجایا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر اقتدار اور حکومت عطا فرمائی، اور اس موقع پر میرے لیے، آپ میرے بھائیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، اور اسی طرح سے ہمارے ملک کے ارباب اقتدار لوگوں کے لیے، جس شخص کے پاس 2 آدمیوں کا اقتدار ہے، 20 آدمیوں کا اقتدار ہے، 50 افراد کا اقتدار ہے، 100 آدمیوں کا اقتدار ہے، ان سب کے سب لوگوں کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں اور اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، جس آدمی کو اللہ پاک اس دنیا میں کسی بھی قسم کا اقتدار دیتا ہے، چاہے 50 افراد پر، چاہے 100 پر، چاہے 1000 پر، چاہے لاکھ اور کروڑ پر اقتدار دیتا ہے، اگر وہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا صحیح مطالعہ کر لے تو کبھی بھی وہ غلطی نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کو معیار بتایا ہے۔ تو جب اقتدار پر آئے تو ایک صفت تو یہ تھی کہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، اور اس درجے کا خیال تھا کہ راتوں کو نکل نکل کر گشت کیا کرتے تھے، اور عوام کے حالات دیکھتے تھے، بیس بدل کر، لباس بدل کر، بغیر کسی پہرے دار کے، بغیر کسی چوکیدار کے، بغیر کسی باڈی گارڈ کے تنہا گلیوں میں گھومتے تھے۔ یہ روز مرہ کا معمول تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک جگہ گئے، مدینہ شہر سے باہر ایک خیمہ دیکھا، اور اس خیمے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور قریب گئے تو دیکھا ایک عورت ہے، اور اس نے ایک چولہا جلایا ہوا ہے، اور لکڑیاں نیچے جل رہی ہیں، اوپر ہانڈی ہے، اور ہانڈی میں کچھ شے ابل رہی ہے۔ تو پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سوال پوچھا کہ یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ کہا یہ تو میں نے پانی ڈالا ہے، بیچ میں پتھر ڈال دیے ہیں تاکہ یہ بچے بہل جائیں اور یہ سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور یہ سو جائیں، ان کو بہلانے کے لیے میں نے کیا ہے، میرے پاس پکانے کو کچھ نہیں۔ فوری گئے بیت المال میں، اور بیت المال سے سامان لیا،
اور بورے کے اندر ڈالا، اپنے کندھے پہ رکھا، غلام ساتھ ہو گئے، اسلم ان کا نام تھا، انہوں نے کہا مجھے دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں، تو فرمایا اگر قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو پھر تم اٹھا لو، اور اگر نہیں اٹھا سکتے ہو تو مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ چنانچہ وہ خود لے کے گئے اور اس بڑھیا کے پاس پہنچے اور تھیلے سے غلہ آٹا نکالا، آٹا گوندا، اور پھر وہاں ہانڈی کے اندر جو چیز کھانے کی وہ ڈالی اور خود چولہے کے اندر پھونکا، اور وہ غلام کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے اور داڑھی کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، جنہوں نے قیصر اور کسریٰ اس وقت کی سب سے بلند ترین اور سپر طاقتوں کو جنہوں نے زیر کیا، جنہوں نے ساسان کی طاقتوں کو جنہوں نے زیر کیا، جنہوں نے نوشیروان اور خسرو جیسے بادشاہوں کو جنہوں نے زیر کیا، اور جن کے خوف سے کسریٰ کانپتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ عمر نے میرا کلیجہ کھا لیا، جس کے خوف سے اتنا وہ شخص ڈرتا تھا، کہتا تھا کہ میرا کلیجہ عمر نے کھا لیا۔ لیکن آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے کہ ایک بڑھیا کے جھونپڑے پر اور اس بڑھیا کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی خوراک کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے، اور جب وہ پک گیا کھانا اس کے بعد بچوں کو ڈال کے دیا اور پھر کنارے میں بیٹھ گئے، تو غلام نے کہا چلو چلتے ہیں، کام ہو گیا ہے، آپ نے کام پورا کر لیا۔ تو فرمانے لگے جیسے میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا اسی طرح سے میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بچوں نے کھایا پیا، اچھل کود کرنے لگے، مسکرائے، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، اور اس بڑھیا نے یہ جملہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور اس میں عمر بن خطاب کے خلاف دعویٰ دائر کروں گی کہ اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ عمر بن خطاب کو تیرے حال کا کیا پتہ؟ تو فرمایا اس عورت نے کہ جب عمر بن خطاب کو میرے حال کا نہیں پتہ تھا تو حکمران کیوں بنا تھا؟ آج ہم اپنے ملک کا محاسبہ کریں، گلی گلی میں، علاقوں میں، اور کہاں نہ جانے کس کس حال میں لوگ پڑے ہوئے، کس حال میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ روز مرہ میڈیا پر کیا کیا خبریں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ، اور یہ سب مناظر دیکھ کر حکمرانوں کا دل بھی نہیں پگھلتا۔ ارے حکمرانوں کا دل نہیں پگھلتا، ایک عام آدمی کا دل بھی نہیں پگھلتا، اس کو وہ بس شیئر کرنا تو جانتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرے محلے میں اگر کوئی ایسا حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، میں اس کی خدمت کے لیے پہنچ جاؤں۔ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے تھے؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب تو اللہ نے دے دیا، جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبری بھی مل گئی، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ میں جب محشر میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، میری دائیں جانب ابوبکر صدیق ہوں گے اور بائیں جانب عمر ہوں گے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا اس طرح سے ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ جس شخص کی زندگی، جس شخص کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو کہ آج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں سو رہا ہو، وہ اپنی آخرت بنانے کی کتنی فکر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کندھے پر مشکیزہ اٹھایا ہوا تشریف لے جا رہے ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہ شہر کے کنارے میں ایک بڑھیا ہے، اس کے گھر میں پانی بھرنے والا کوئی نہیں ہے، میں پانی بھر کے آ جاؤں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حکم کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، یہ کسی اپنے ماتحت کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اپنی آخرت جیون سنوارنے کا جن کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، وہ یوں انجام دیا کرتے کام۔ وہ پھر اپنی حیثیت نہیں دیکھتے کہ میں حکمران ہو گیا ہوں، میں تو اب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، مجھے تو لوگ امیر المومنین کہتے ہیں۔ ان کے آگے پیچھے پروٹوکول نہیں تھے،
ان کے آگے پیچھے 6 باڈی گارڈ نہیں چلتے تھے، 50 گاڑیاں نہیں چلتی تھیں۔ ان کی حکمرانی ایسی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ موت سے بے خوف و خطر تھے۔ آج ہمارا حکمران، اس کو سب سے بڑا ڈر موت سے، اس کو سب سے بڑا ڈر موت سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں عمل کچھ نہیں بھیجا ہوا۔ جس شخص نے آخرت میں عمل بھیجا ہوا نہیں ہوتا وہ موت سے ڈرا کرتا ہے، اور جس شخص کا آخرت میں عمل ہو، جس شخص کا آخرت میں ٹھکانہ ہو، جس شخص کا آخرت میں خزانہ ہو، جس شخص کے آخرت میں اعمال ہوں، وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ اسی طرح سے کبھی کبھی کسی بڑھیا کے در پہ جاتے اور کہتے آپ کا بیٹا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، آپ کو کوئی سودا سلف منگوانا ہے تو مجھے دے دو، میں لے آؤں گا، مجھے فہرست بتا دو۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی خط لکھنا ہو، وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، مجھے بتا دو، میں لکھ دوں گا۔ کسی عورت کے پاس جاتے، آپ کے شوہر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، بچوں کی نگہداشت کا کوئی معاملہ ہو، مجھے بتا دو، میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح سے حکمرانی کے زمانے میں اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک خاتون تھی، پتہ چلا اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ایک بیوہ ہے، اور جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہے، پانی بھرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سویرے سویرے تشریف لے گئے، آج میں جا کے اس کا پانی بھی بھر کے آؤں گا اور اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کے آؤں گا۔ پہنچ گئے، دیکھا تو جھاڑو بھی دیا ہوا ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، واپس آ گئے۔ اگلے دن اور سویرے چلے گئے، پھر دیکھا تو پھر بھی پانی بھرا ہوا ہے اور جھاڑو بھی دیا ہوا ہے۔ بڑھیا سے پوچھا کس نے اتنے سویرے آ کے جھاڑو دیا، کس نے پانی بھرا؟ کہا پتہ نہیں، کوئی سفید پوش آتا ہے اور چادر میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، روزانہ آ کے کر جاتا ہے۔ تیسرے دن اور ذرا سویرے نکلے اور پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اندر سے جھاڑو دے کر پانی بھر کے باہر نکل رہا ہے۔ تجسس ہوا کہ دیکھوں یہ کون ہے، ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی، جب چھڑانے کی کوشش کی، ہلکی ہلکی سویرے کی روشنی تھی، جب کوشش کی چھڑانے کی تو چہرے سے چادر ہٹی تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ پہلے سے یہ کام کر کے آ رہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ میرے لیے نمونہ ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ان کی زندگی پر چلے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ان کی زندگی پر چملے، چھوٹے کام کرنے میں حقارت محسوس مت کرو، ہلکا کام کرنے میں حقارت محسوس مت کرو۔ کیا معلوم قیامت کے دن یہ بڑی بڑی نمازیں، یہ صدقے، یہ روزے، یہ خیرات، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب رہ جائیں، کوئی چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کوئی ایک چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے جس وجہ سے نجات ہو جائے ہماری۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود آخری وقت کی جو دوسرا پہلو مجھے ذکر کرنا ہے وہ آخری وقت کا۔ میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں براہ راست اللہ سے مانگا، جن کی تائید میں قرآن مقدس میں 22 آیات مبارکہ نازل ہوئی، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت فرما، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کے عمر کی موت پر اسلام بھی روئے گا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آسمانوں میں 2 میرے وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمینوں میں 2 میرے وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے یہ تعلق ہے۔ آخری جب وقت تھا، 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لولو فیروز مجوسی، پارسی ایک مجوسی تھا، مدینے میں رہتا تھا، وہ غلام تھا، اور اس نے ایک خنجر زہر آلود کر کے لے آیا اور آ کے محراب میں چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوئے، سورۃ الفاتحہ شروع کی تو اس نے خنجر کے وار کیے پیٹ پر، پے در پہ 6 وار اس نے کی۔ اگلی صف میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے انہیں محسوس ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری آگے بڑھے اور انہوں نے نماز مکمل کروائی۔ حضرت عمر تو گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور باقی جب وہ بھاگنے لگا تو باقی صحابہ نے اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا، جو اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس نے خود وہ خنجر اپنے سینے میں کھوم کر خودکشی کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کروائی۔ نماز کے بعد گھر لے جائے گئے، ہوش آیا،
پوچھا، سب سے پہلا سوال پوچھا مجھے کس نے مارا؟ بتایا فلاں مجوسی نے، کافر نے، فلاں نے مارا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھوں میرا خون نہیں ہوا۔ اور کہنے لگے میری دعا اللہ نے قبول کر لی، میں نے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ مجھے لگ رہا ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ صحابہ کہتے تھے یہ دعا آپ کیسے کرتے ہیں؟ شہادت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مدینہ الرسول میں کیسے ہوگی؟ یہ تو امن ہے۔ لیکن اللہ کو ان کی دعائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند تھی، آج وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ گھر لے جائے گئے، وصیتیں کی، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، وہ پیا تو آنتڑیوں سے دودھ باہر آ گیا۔ جب باہر آ گیا تو محسوس کر گئے کہ اب میرا وقت آخری ہے، اور پھر وصیتیں کی اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ درخواست کرو کہ عمر بن خطاب، امیر المومنین نہ کہنا، عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے قریب میں دفن ہونے کی جگہ چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مدفون ہیں، ان 2 ساتھیوں کے ساتھ میں بھی وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا اس جگہ کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہوا تھا، لیکن عمر کے کمالات اور احسانات اسلام پر اور مسلمانوں پر اتنے ہیں کہ میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں اپنے اوپر۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کیا کرتا ہوں یہ اتنی بڑی قربانی شاید کائنات میں کسی نے نہ دی ہو جو حضرت عائشہ نے قربانی دی، جو حضرت عائشہ نے ایثار کیا۔ آپ جانتے ہو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جنت کے ٹکڑے کا حصہ اپنے لیے نامزد کیا ہوا تھا، اور حق بھی تھا کہ گھر ان کا ہے، حجرہ ان کا ہے، گھر حق بھی ان کا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اور ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے کہا میں عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر واپس آئے، بیٹے نے آ کے خوشخبری سنائی، امیر المومنین مبارک ہو، آپ کی مراد قبول ہو گئی ہے، آپ کی چاہت قبول ہو گئی ہے۔ کہا دیکھو جب میرا وصال ہو جائے پھر مجھے لے کے جانا دوبارہ، ایسا نہ ہو کہ اس وقت انہوں نے میرے وجہ سے کہہ دیا ہو، اور جب میں جاؤں میرا انتقال ہو جائے، جنازہ جب وہاں لے جا کے رکھنا ایک بار پھر پوچھنا، اجازت دیں تو دفن کر دینا، ورنہ کسی عام قبرستان میں دفن کر دے۔ پھر انتقال ہو گیا، پھر لے جا کے دروازے پر رکھا۔ پھر عبداللہ نے پوچھا کہ ام المومنین عمر بن خطاب کا جنازہ حاضر ہے، آپ اجازت فرمائیں تو قبر کھود دی جائے۔ انہوں نے کہا میں اجازت دے چکی ہوں، چنانچہ قبر کھودی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قبر کے دوران میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا تو پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے ارشاد کہہ رہے تھے، یہ جملے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم مجھے پتا تھا یہاں عمر بن خطاب نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبوت کی زبان سے سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ سنا، میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر، یہ نام اتنے ساتھ آپ نے لیے، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس جگہ میں عمر کے علاوہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، کہ یہ دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے، یہ یہاں مزار میں بھی ساتھ رہیں گے، اور یہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، یہ مجھے یقین ہو گیا۔ خیر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز اور یہ شرف بھی بخشا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، جب بالکل وصال کا وقت ہوا اور جب محسوس ہو گیا کہ آخری وقت ہے، بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور بیٹے عبداللہ سے کہا میرا سر نیچے رکھ دو۔ بیٹے نے تھوڑا سا سر نیچے کی طرف کیا، لیکن پھر بھی اپنے گھٹنے سے نیچے نہیں کیا۔ کہا وہی حق، ارے تمہیں کہا نیچے کر دو، مجھے زمین پر رکھ دو مجھے۔ زوردار آواز سنی تو بیٹا گھبرا گیا، فوری اپنا گھٹنا پیچھے کر دیا اور زمین پر چھوڑ دیا، اور زمین پر چھوڑا اور اپنی داڑھی کو اور اپنے رخساروں کو زمین پر رگڑا اور یہ جملے ارشاد فرمائے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیری تباہی ہو گئی اگر تیرے رب نے تجھے نہ بخشا تو تیری تباہی۔ جس کی بخشش کا اعلان ہو چکا وہ اتنا خوف زدہ ہے۔ حضرت علی نے کہا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا علی موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کی زندگی سے ڈر رہا ہوں۔
نہیں معلوم اس زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس یہ بات مجھے عرض کرنی تھی۔ اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود بھی موت کی بعد کی زندگی سے ایسے خوف زدہ تھے، نہ معلوم کیا ہونے والا ہے آخرت میں۔ تو میرے عزیز دوستو، آخرت کی گھاٹیاں بڑی سخت ہیں۔ انہوں نے سب کچھ کر کے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی زندگی، سب کچھ دین پر لگا کر بھی آخرت کے حوالے سے اتنے بیدار مغز اور اتنے حساس تھے۔ آج ہمارا کچھ بھی آخرت کے لیے نہیں لگ رہا، پھر بھی ہم اتنے بے خوف و خطر ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی موت کی فکر کرو، اور ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا